ایک کارواں سرائے میں بھٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست توتکار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بھٹیارے نے غصے سے کہا دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی بھی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ بھلائی کس بات کی؟ بھٹیارا تنک کر بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں بھی اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے نخرے سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی تو میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے۔ وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگائیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بھٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بھٹیارے کے حق میں ہی دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ ہوا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھتی گئی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بھٹیارا مونچھوں کو تو دیتا خوش و خرم پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب آگے، قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً اٹھ گئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔
दरअसल मैं मुकदमों के फैसले करने के अलावा काश्तकारी भी करता हूँ। आज जब आपका पैगाम मुझे मिला तो मैं गेहूं के बीज उबाल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं के बीज उबाल लिए जाएं तो पैदावार अच्छी होती है। बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी का खासगार हूँ। मुकद्दम और हाजरीन हैरान हुए। भटियारे ने गुस्से से कहा, जनाब आप कैसे काजी हैं जो गेहूं के बीजों को उबाल कर बोते हैं? आपने मुकदमे का फैसला क्या करना है? क्यों नहीं जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला करूंगा इंशाअल्लाह। और गेहूं उबालने पर आपको ताज्जुब क्यों हुआ? आपके यहाँ तो भुनी हुई मुर्गियाँ भी अंडों पर बैठती और चूजे निकालती हैं, तो उबले हुए गेहूं क्यों न हरे होंगे? लोग चौंक गए। मुकद्दम भी अपनी जानिबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुबहान अल्लाह, हुजूर आपने तो बात ही बात में फैसला कर दिया। नहीं, अभी फैसला होना बाकी है, और वो ये है कि भटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और भटियारा आइंदा बुनी हुई मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से वसूल ना किया करे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त अहबाब में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।